آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کعبہ شریف کی شان، کعبے کی خصوصیات اور یہ بھی جانیں گے کہ کعبہ شریف قبلہ کیسے بنا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مکہ شریف میں واقع بیت اللہ شریف وہ مقدس مقام ہے کہ جس کی تعریف و توصیف آیات قرآنیہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ کریم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ کریم نے اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مقام بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ شریف ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں کعبہ شریف کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ کعبہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ کعبہ شریف مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ کعبہ شریف کا حج فرض کیا گیا۔ حج ہمیشہ صرف کعبے کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا اور کعبہ شریف میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہیں کرواتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی اور بھی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہی وہ شہر ہے جہاں تاجدار مکہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، گویا ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی، اور سورہ بلد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے، اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا، تب سے اللہ پاک کے نزدیک وہ شہر معظم اور مکرم ہو گیا، اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یہی وہ شہر ہے کہ جہاں کی گلیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں کی ہواؤں نے آپ کی مقدس سانسوں کو چوما ہے۔ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں کے گلی کوچوں میں آپ کے پسینہ خوشبودار کی خوشبوئیں پھیلی ہیں۔
یہی وہ شہر ہے جہاں کے خوش نصیب شجر و ہجر نے آپ کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ نے اپنے مبارک بچپن اور جوانی کے خوبصورت لمحات گزارے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سے آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک شہر اور اس میں واقع بیت اللہ شریف کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں، اور جب اس شہر میں جانا نصیب ہو تو اس کا خوب ادب و اکرام کریں اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچیں۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ کعبہ شریف قبلہ کیسے بنا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قبلے کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح قبلے کی تبدیلی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ پاک اپنے حبیب کی چاہتوں کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ گویا کہ ارشاد فرما دیا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ عرش الہی اپنی تمام بلندیوں کے باوجود رسول پاک صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں تلے ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ عرش ان کا مکان ہے، آسمان ان کے لیے فرش کی طرح ہے، اور فرشتے آپ علیہ السلام کے در دولت کے نوکر چاکر ہیں۔ حتیٰ کہ جن آنکھوں نے اللہ پاک کے حبیب کا دیدار کیا، اللہ پاک ان آنکھوں کو اس قدر پیار سے دیکھتا ہے کہ ایسی آنکھ والوں کو تمام امت پر فضیلت عطا کر دی۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور جب ہمارا دم نکل رہا ہو تو ہماری زبان پر مکی مدنی لجپال رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے رب کریم کا نام ہی ہو۔ آمین ثم آمین۔